खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। दुनिया में हर शख्स कामयाबी चाहता है, लेकिन सच ये है कि असल कामयाबी वो नहीं जो सिर्फ दुनिया देखती है। असल कामयाबी वो है जो खुदा के मंसूबे के मुताबिक हासिल हो, जिसके साथ इत्मीनान, अमन और रूहानी खुशी हो। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि सबसे पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। ये आयत हमें सिखाती है कि कामयाबी का पहला असूल खुदा को मरकज़ बनाना है। अगर हम अपने मंसूबे, ख्वाब और ख्वाहिशात को खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक रखें तो वो हमारी राहें हमवार करता है। इंसान दौड़ता है, मेहनत करता है, मंसूबे बनाता है, लेकिन आखिरकार कामयाबी वही पाता है जो खुदा की रहनुमाई में चलता है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में ज़बूर 37 उसकी 5 आयत में लिखा है, अपनी राहें खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही अंजाम देगा। मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों और बहनों, यह आयत एक दावत है, ये वादा है। अगर हम अपनी राहें, अपनी जद्दोजहद, अपनी परेशानियाँ खुदा के सुपुर्द कर दें तो वो ना सिर्फ हमारे रास्ते हमवार करता है, बल्कि हमें ऐसी बरकत देता है जिसे दुनिया छीन नहीं सकती। कामयाबी का पहला राज ईमान है। ईमान वो कुव्वत है जो इंसान को नामुमकिन लगने वाले कामों को मुमकिन बनाने की हिम्मत देती है। इब्रानियों में लिखा है, ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। कामयाब इंसान वो नहीं जो सब कुछ देख सके, बल्कि वो है जो ना देखकर भी यकीन रखता है। जब तुम खुदा पर ईमान रखते हो, तुम्हारे अंदर एक गैर मामूली ताकत जागती है जो तुम्हें हर रुकावट से गुजार देती है। कामयाबी का दूसरा राज मेहनत और दयानतदारी है। बाइबल हमें सिखाती है कि जो अपने हाथ से मेहनत करता है वही बरकत पाता है। कामयाबी कभी सुस्ती से नहीं आती। हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ईमान के साथ साथ अमल की भी ज़रूरत होती है। खुदावंद यसु ने हमें सिखाया है कि दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खुदा हमें हिम्मत करना और कोशिश करना सिखाता है। खुदा मेहनत को पसंद करता है, मगर वो मेहनत ईमान के साथ हो। कामयाबी का तीसरा राज शुक्रगुजारी और सब्र है। कभी कभार कामयाबी फ़ौरन नहीं आती। बाइबल हमें सिखाती है सब्र और शुक्रगुजारी करना सीखो, कि हर हाल में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि ये खुदावंद की मर्ज़ी है। जब हम शुक्र करते हैं, हम अपनी रूह को बगावत से बचाते हैं, और जब हम सब्र करते हैं तो खुदा हमें तैयार करता है, तराशता है, ताकि हम कामयाबी के काबिल बन सकें। याद रखें मेरे अजीज़ भाई और बहनों, देर का मतलब इनकार नहीं होता। खुदा के वक़्त पर भरोसा करना सीखें। ईमान की आला तरीन शक्ल यही है। कामयाबी का चौथा राज दूसरों के लिए बरकत बनना है। कामयाबी सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं। मसीह यीशु ने फरमाया है, तुम दुनिया के नूर हो। अगर तुम अपनी इल्म, दौलत या वक्त से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हो तो तुम खुदा की बादशाही में हकीकी कामयाबी पा रहे हो। जो इंसान दूसरों के लिए बरकत बनता है, खुदा उसे कभी खाली नहीं छोड़ता। वो कहते हैं कि जिस नल से पानी निकलता है वो नल कभी खुद सूखा नहीं रहता। कामयाबी का एक और राज खुदा पर मुकम्मल भरोसा करना है। मेरे प्यारे अजीज़ों, दुनिया बदलती रहती है, हालात आते जाते रहते हैं,
مگر خداوند کبھی نہیں بدلتا۔ اگر تمہارا بھروسہ دولت، لوگوں یا قسمت پر ہے تو تم غیر یقینی میں ہو، لیکن اگر تمہارا بھروسہ خدا پر ہے تو تمہاری بنیاد چٹان پر ہے، ریت پر نہیں۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند پر پورے دل سے توکل کرو اور اپنی سمجھ پر بھروسہ نہ کرو۔ اپنی سب راہوں میں اسے یاد رکھو اور وہ تیری سب راہوں کو سیدھا کرے گا۔ یہی اصل کامیابی کی کنجی ہے، خدا کو یاد رکھنا، اس پر بھروسہ رکھنا، اس کے حکموں پر چلنا۔ خداوند کا کلام کہتا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ یہ وعدہ صرف روح کے لیے نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ہر میدان میں برکت یافتہ ہوں، ہر میدان میں برکت پائیں۔ کامیابی کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو عمارت بلند اور مضبوط ہوگی۔ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ سست ہاتھ غریب بناتا ہے مگر محنتی ہاتھ دولت لاتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں مالی برکت اور کامیابی چاہتے ہیں تو یہ محض ایک قسمت کا کھیل نہیں، یہ دیانتداری، محنت اور ایمانداری کا اور خدا پر بھروسہ رکھنے کا نتیجہ ہے۔ جو شخص اپنی کمائی میں انصاف رکھتا ہے، جو اپنے رزق میں پاکیزگی رکھتا ہے، خدا اس کے کام میں اضافہ کرتا ہے۔ جو خداوند کے دیے ہوئے میں سے پوری شکر گزاری، پوری دے یقی خداوند کی حضوری میں لاتا ہے تو خداوند اس کی کمائی میں برکت ڈالتا ہے۔ جیسے خداوند کا کلام کہتا ہے، جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ زیادہ میں بھی دیانتدار ہے۔ لہٰذا مالی کامیابی کے لیے دیانتداری، منصوبہ بندی اور دعا تینوں بہت ضروری ہیں۔ خدا ہماری محنت کو برکت دیتا ہے جب تم خود برکت کے اصولوں پر قائم رہتے ہو۔ کامیاب انسان وہ نہیں جو صرف دنیا جیت لے، بلکہ وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر امن قائم رکھے۔ ہماری زندگی میں ایک کامیابی ہماری خاندانی کامیابی ہے۔ جب ہمارے گھر میں امن اور سکون، رشتوں میں پیار اور محبت ہو تو ہم ہر کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ خاندانی کامیابی محبت، معافی اور خدمت سے آتی ہے۔ جو شوہر، بیوی، والدین یا بچے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں، وہی گھر خدا کا مقدس مقام بن جاتا ہے۔ اور جب گھر میں برکت ہوتی ہے تو باہر دنیا بھی سنورتی ہے۔ سماجی کامیابی کا مطلب ہے کہ تمہارا نام عزت سے لیا جائے، لوگ تم پر بھروسہ کریں، تم دوسروں کے لیے روشنی بنو۔ یہ کامیابی دولت سے نہیں بلکہ کردار سے آتی ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، ان کے دکھ درد بانٹیں اور اپنے عمل سے خدا کی محبت ظاہر کریں۔ جو انسان دوسروں کو اٹھاتا ہے، خدا خود اسے بلند کرتا ہے۔ شکر گزاری سے تمہاری روح آزاد رہتی ہے اور خدا ایسے دلوں میں مزید برکت ڈالتا ہے جو شکر ادا کرتے ہیں، نہ کہ شکوہ۔ کامیابی ہمیشہ بڑھتی ہے جب تم اسے بانٹتے ہو۔ جو انسان اپنی آمدنی، اپنے وقت یا اپنی صلاحیت کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، خدا اس کے وسائل میں اضافہ کرتا ہے۔ تم منصوبے بناؤ، محنت کرو، رشتے نبھاؤ، مگر یاد رکھو کامیابی کا آخری فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے کاموں کو خدا کے سپرد کر دے تو تیرے منصوبے قائم ہوں گے۔ خدا وہ دروازے کھولتا ہے جو کوئی انسان بند نہیں کر سکتا۔ جب تم اس پر بھروسہ کرتے ہو تو تمہاری کامیابی صرف دنیاوی نہیں بلکہ ہمیشہ کی کامیابی بن جاتی ہے۔ اے آسمانی باپ، ہم آج تیرا شکر کرتے ہوئے تیری حضوری میں آتے ہیں کہ تو ہمیں روحانی، مالی، خاندانی اور سماجی طور پر برکت دینا چاہتا ہے۔ ہماری سوچوں کو سنوار، ہمارے ہاتھوں کے کاموں کو کامیاب کر، ہمارے گھروں میں محبت، ہمارے دلوں میں ایمان اور ہمارے کاروبار میں ایمانداری پیدا کر۔ ہماری زندگیوں کو ایسی گواہی بنا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر تیرے نام کی تعریف کریں۔ اے خداوند، ہم مانتے ہیں کہ
کہ اصل کامیابی وہی ہے جو تیری مرضی کے مطابق ہو۔ اے خداوند، ہم اپنے دلوں کو تیرے کلام سے بھرتے ہوئے تیرے حضور آتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کو برکت دے تاکہ ہم نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی روشنی بنیں۔ ہمیں ایمان، صبر، شکر گزاری اور ایمانداری عطا کر تاکہ ہم تیرے جلال کے لیے کامیاب ہوں۔ ہم یہ دعا مسیح یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آپ کی زندگیوں میں امن، کامیابی اور روحانی خوشی بھر دے۔ یاد رکھیں، کامیابی منزل نہیں بلکہ خدا کے ساتھ چلنے کا سفر ہے، آمین۔